نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين عزیزوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، فقیروں غریبوں کو ٹھہرانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیے ہم سب لوگ جھوم کر بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود اور سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے عزیزوں، جتنے سامعین یہاں پر موجود ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کی آج جمعہ کی نماز قبول فرمائے، اور اللہ کی بارگاہ میں بالخصوص التجا ہے کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو حاجی نمازی غازی شقی دیندار متقی پرہیزگار اور سچا عاشق رسول بنائے، اور عاشق رسول بنا کر یہ دنیا سے اٹھائے۔ میرے پیارے عزیزوں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حالت حاضرہ کیسا چل رہا ہے، بہت ہی نفسی کا دور چل رہا ہے۔ آج جہاں کہیں بھی دیکھو مسلمان پریشان ہے، کہیں ان کو موب لنچنگ کیا جا رہا ہے تو کہیں ان کو مارا جا رہا ہے۔ داڑھی ٹوپی کہیں بھی دیکھ لیتے ہیں لوگ تو مسلمانوں کو بس آتنکوادی کا خطاب دیتے نہیں تھکتے ہیں۔ میرے پیارے عزیزوں، یہ ان کی گمراہیت ہے اور یہ غیر قوم کی جاہلیت ہے کہ جو حق کو حق نہیں سمجھ پاتے، باطل کو باطل نہیں سمجھ پاتے، جو حق خدا کو نہیں پہچان سکے، وہ ایمان والے مسلمان کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ لیکن کچھ وضاحت ہے جو اگر آپ لوگوں کو پتہ چلے تو امید کرتا ہوں رب کریم کی ذات سے کہ آپ لوگ اسے ضرور دور کر لیں گے۔ میرے پیارے عزیزوں، حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے امتیوں، اے مدینے والے تاجدار حرم کے دیوانوں، سنو سنو، آج کا جو دور چل رہا ہے نفسی کا، فتنے اور فساد کا، یہ آج کوئی نیا دور نہیں ہے، کوئی نیا وقت نہیں ہے۔ ہمیشہ ایمان والوں پر، مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی ہوا ہے۔ وجہ بس ایک ہی رہا ہے کہ جب ہمارے اعمال بہتر نہیں ہوں گے، جب ہمارے دل کے اندر عشق رسول، خوف خدا، شریعت مصطفیٰ سے محبت نہیں ہوگی تو اللہ جل شانہ ہم پر ظالم بادشاہ مقرر کر دے گا۔ یہ فرمان الہی، فرمان رب کریم ہے۔ میرے پیارے عزیزوں، آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے بزرگ نوجوان اور جو ہمارے بچے ہیں اور جو ہمارے قوم کی شہزادیاں ہیں، خواتین ہیں، سب لوگ آج کے دور میں، آج کے وقت میں انٹرنیٹ پہ زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں، اور انٹرنیٹ پر ایکٹیو رہنے کے بعد میں وہاں پر ایک مفتی گوگل صاحب ہیں اور ایک علامہ مولانا یوٹیوب صاحب ہیں، ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔ آج مدرسے کے اندر جانا کوئی پسند نہیں کرتا، مساجدوں کے امام سے ملنا پسند نہیں کرتا، جو کچھ بھی مسئلے اور مسائل ہوں گے سیدھا گوگل اور یوٹیوب سے لوگ سرچ کر کے دیکھ کر اور پھر اگنور کر دیتے ہیں۔
اگر گوگل اور یوٹیوب اتنا ہی سکسیسفل ہوتا تو میرے عزیزوں آج کے علماء ائمہ بیٹھ کر درسگاہوں میں درس نہ دیا کرتے۔ موضوع بدلا جا رہا ہے، میں عرض کرنا کچھ اور چاہتا تھا، مختصر سا وقت ملا ہے۔ میرے پیارے عزیزوں، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر دونوں جہاں میں سلامتی چاہتے ہو اور یہاں دنیا میں اگر سکون چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاریخ یاد کرو اور 1400 سال پیچھے چلو۔ حضور کریم جب اکیلے ہو کر نبوت کا اعلان فرماتے ہیں تو آپ کے ہی اہل خانہ آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں، اور پھر کچھ سالوں کے بعد میں آپ کو مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آنا پڑتا ہے، اور آپ جب مدینہ طیبہ میں آتے ہیں تو وہاں کے انصار کا ایسا تعاون تھا کہ آج پرچم اسلام پورے جہاں میں لہرانے لگا۔ ہر شہر میں، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر گاؤں کے اندر آج مساجدیں ہیں، اللہ اور رسول کا نام لیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے عزیزوں، غلطیاں ان کی نہیں ہیں کہ جو ہماری موب لنچنگ کرتے ہیں، غلطیاں ہماری ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست نہیں کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، جو 5 وقت کا نمازی ہے یا جس نے فجر کی نماز، کئی حدیثوں کا میں جوڑ بتا رہا ہوں، یعنی جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ ایک جگہ اور ہے کہ جو 5 وقتہ نمازی ہوتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیزوں، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دو، پھر اس کے بعد میں 313 کا واقعہ ہمارے علماء ائمہ ہمیشہ سناتے رہتے ہیں، اس پر ذرا غور و فکر کرو کہ جب 313 تھے تو روایت میں آتا ہے کہ 5000 فرشتے ان کی مدد کے لیے آئے تھے، اور پھر جب تعداد بڑھتی ہے مسلمانوں کی تو ایسا کوئی زنگ نہیں ہے، ایسا کوئی مشرک نہیں ہے، ایسا کوئی یہود و نصرانی نہیں ہے کہ جو ایمان والوں سے ٹکرا جائے۔ ایمان ہی تھا جب تب لوگ فتح یاب ہوتے تھے، جب ایمان بلند تھا تب بہت لمبا اور چوڑا حکومت ہوا کرتا تھا۔ کئی ممالک کے اندر ہماری حکومت ہے، ہم نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، ہم نے کسی کو ناحق قتل نہیں کیا۔ اسلام ہمیں یہ درس نہیں دیتا ہے کہ تم کسی کے گھروں کو اجاڑو، کسی کی بہن بیٹیوں کے آبرو عصمت کو لوٹو، یا کسی کے گھر میں گھس کر زبردستی ڈکیتی ڈالو۔ ہمیں اسلام میں پیغام نہیں دیتا ہے، ہم اسلام پر قائم رہیں۔ اور آج یہ جو نارنگی لوگ، سنترے لوگ چل رہے ہیں، انہیں منہ توڑ جواب اگر دینا ہے تو ہم مذہب اسلام کے اچھے سچے فالوور بن جائیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کریں۔ اور ایک بات بتا دیتے ہیں آپ لوگوں کو کہ کسی نے کہا ہے کہ اگر ایک گال پر کوئی چماٹا مارے تو پھر دوسرا گال آگے کر دو، پھر اس پہ بھی چماٹا مارے پھر گال آگے کر دو۔ میرے عزیزوں، اس طرح پٹنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کے گال پر چماٹا مارتا ہے اور اگر آپ کے پاس قوت اور طاقت ہے تو گھما کے ترنت اس کے دوسرے گال پہ چماٹا ایسا رسید کرو کہ اس کی بتیسی ہل جایا کرے۔ اگر کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو آپ اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرو۔ اس ملک ہند کے اندر جتنا لوگوں کا حق ہے اتنا ہمارا بھی حق ہے۔ یہاں پر ہمارے آبا اور اجداد نے آزاد کرانے کے لیے ہند کو اپنا خون پیش کیا ہے، اور جتنا اس زمین پہ ان کا حق ہے اتنا ہمارا بھی حق ہے، کیونکہ ہم یہیں پڑھے ہیں، اسی مٹی کے اوپر ہم پیدا ہوئے ہیں، یہیں پڑھے لکھے پلے بڑھے، اور امید کرتے ہیں اللہ کی ذات سے کہ ہو سکتا ہے اگر مدینے کی موت نہ ہو تو اسی مٹی کے اندر اللہ ہمیں خاک سپرد کر دے۔ میرے پیارے عزیزوں، وطن سے محبت کے ساتھ ساتھ اپنے شریعت سے بھی محبت کرو، اپنے قوم کی حفاظت کرو، اور اپنے گلی محلے کے خیالات کو
اور ان کے विचार धारा को और उनके सोचों को भी ज़रा देखो। ख़ास कर अपने कौम की शहज़ादियों पर अच्छी खासी नज़र रखो और अपने नौजवानों पर अच्छा नज़र रखो। उन्हें भटकने मत दो, किसी गैर महरम के साथ उन्हें गुफ्तगू ना करने दो, उनके साथ घूमने फिरने मत दो, उन्हें अपनी हिफाजत में रखो और अल्लाह जल्ल शानहू की बारगाह में इल्तिजा किया करो कि अल्लाह उन्हें अपनी हिफाजत में रखे। कुरान की तालीम, हदीसों की तालीम आम करो, दीन की तालीम आम करो। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बीवियों की जितनी स्टोरी है, जितनी उनकी कहानियाँ हैं, जिंदगानियाँ हैं, उसको सुनो और सुनाओ। हज़रत साद बिन अबी वक्कास की ज़िंदगी बताओ, हज़रत खालिद बिन वलीद की ज़िंदगी बताओ, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के बारे में भी बताया करो, उस्मान बिन अफ़्फ़ान के बारे में भी बताया करो, मौला कायनात के बारे में भी बताया करो, हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बारे में भी सुना करो, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी को भी सुना करो और हज़रत बिलाल हबशी की ज़िंदगी को भी सुना करो। लेकिन मेरे अजीज़ों, सुन कर उस पर अमल भी किया करो। उम्मीद करता हूँ कि मुख्तसर से बयान में आप लोगों को बहुत कुछ मिला होगा। कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन